ملک یمن میں آباد قبیلہ طے کے سردار حاتم طئی کے پاس عربی نسل کا ایک بہت عمدہ گھوڑا تھا۔ خوبصورتی اور تیز رفتاری میں یہ گھوڑا اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن روم کے بادشاہ کے دربار میں حاتم طئی کی سخاوت اور اس کے سبک رفتار گھوڑے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اپنی اپنی معلومات کے مطابق ہر شخص حاتم طئی کی تعریف کر رہا تھا۔ درباریوں کی یہ باتیں سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک آزما نہ لیا جائے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ حاتم طئی کے پاس جائیں اور اس سے اس کا وہی گھوڑا مانگیں۔ اگر وہ دے دے تو بے شک تعریف کا مستحق ہے، اور اگر عذر پیش کیا تو ثابت ہو جائے گا کہ ریاکار ہے۔ سب نے بادشاہ کی اس بات سے اتفاق کیا اور وزیر کچھ لوگوں کو ہمراہ لے کر حاتم طئی کے ہاں پہنچ گیا۔ شاہ روم کا یہ وفد رات کے وقت حاتم طئی کے گھر پہنچا۔ اتفاق سے اس رات موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرج رہا تھا، یعنی باد و باران کا زبردست طوفان تھا۔ ایسے موسم میں بہت سے مہمانوں کے کھانے اور آرام کا انتظام کرنا بہت دشوار کام تھا۔ ان تمام مسائل اور مشکلات کے باوجود حاتم طئی نے دسترخوان پر بہترین بھنا ہوا گوشت مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا۔ صبح ہوئی تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وزیر نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور وہ گھوڑا اس سے مانگا جس کی دور دور تک شہرت تھی۔ وزیر کی یہ بات سن کر حاتم طئی نے افسوس کے انداز میں ہاتھ ملے، پھر بولا، اگر آپ وہ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو آتے ہی یہ بات کیوں نہ بتا دی؟ اب تو وہ گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رات بہت سخت طوفان تھا۔ یہ کسی طرح بھی ممکن نہ تھا کہ میں چراہ گاہ سے کوئی جانور منگاتا اور اسے ذبح کر کے آپ کی ضیافت کا اہتمام کرتا۔ گھر پر صرف وہی گھوڑا تھا اور مجبوراً میں نے اسی کو ذبح کر دیا، کیونکہ میں یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوئیں۔ وزیر حاتم طئی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ لوگ آپ کی جس قدر تعریف کرتے ہیں، خدا کے فضل سے آپ اس سے بھی زیادہ مہربان اور سخی ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ معلوم ہوا تو اس نے بھی یہ بات مان لی کہ حاتم طئی واقعی تعریف کا حقدار ہے۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طئی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طئی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طئی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک، فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر اٹھائے۔ کرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طئی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حاتم طئی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسے پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ وہ کام مجھے بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طئی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طئی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا کہ میں حاتم طئی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اسی وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مذمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔